10 رمضان اشرا مجالس ہو رہا ہے جافیہ پبلی میں. جناب سعید زیدی صاحب کا ابھی حکم ہوا کہ یہ اعلان کر دو 1 رمضان سے 10 رمضان ٹھیک 9 بجے سرکار علامہ صاحب خطاب فرمایا کریں گے جافیہ کالونی بارگاہ میں. آپ سے التماس ہے کہ دوستوں کو بھی اطلاع کیجیے گا. آپ خود بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ. مل جل کے ایک باواز میں نے ٹائم کاٹ لینا ہے. حاضرین محترم میرا وقت ختم ہو گیا آج کے اس خمسے میں اور اب وقت ہے سکہ راج الوقت کا. اب وقت ہے قدرت کے اس عطیے کا کہ جنہیں سماعت کر کے نظریں بے ساختہ آسمان کی جانب اٹھ جاتی ہیں کہ بارے تیری کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے. ایسی مرصع اور مسجع خطابت کہ جیسے کمالات کے تاج میں الماس چڑھے. خطیب ولایت مفسر قرآن سلطان العلماء سرکار علامہ غضنفر عباس ہاشمی قائم آل محمد ان کی زندگی دراز کرے. یقیناً ہمارے لیے ایک یہ مان ہے کہ ہم اس عہد میں جی رہے ہیں جہاں سلطان العلماء کو سننا سیکھ ہوتا ہے. آپ سب سے استدا کے شجاع شان استقبال کیجئے. دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. توجہ ہے بات شروع کی جائے. بہت سے پیغام پہنچے مجھ تک کہ 4 دن آپ نے انا العابد تو پڑھا اگلا جملہ نہیں پڑھا یعنی انا المعبود. لیکن پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ اگر تو یہ فرمائش اس توقع پہ کی گئی ہے کہ میں نے شاہ نجف کو معاذ اللہ اللہ کہنا ہے تو تمہیں مایوسی ہوگی. جا سکتے ہو. کیونکہ اگلا جملہ بھی پہلے میں ہی چھپا ہے. اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں اگر خرید سکتے ہو تو کرو. علی فرما رہے ہیں چونکہ میں العابد ہوں اس لیے میں معبود بھی ہوں. پہلے پڑھ گئی ہے بات نہیں اکثریت کے سر سے گزر گئی ہے. یعنی علی کے ظاہر بھائی العابد ہونے میں ہی معبودیت چھپی ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ جو معبود ہو وہ اللہ بھی ہو. معبود ہوا جا سکتا ہے اللہ نہیں. میں لغوی صاحب زبان عصمت سے مانگی ہوئی دعا میں یہ جملہ دکھا سکتا ہوں. سجدے میں معصوم امام فرما رہے ہیں الہی کل معبود
من العرش الى قرار الصابیت السفلا باطل ما خلا وجهک الکریم۔ اے اللہ عرش سے لے کر تحت الثری تک ہر معبود باطل ہے سوائے وجہ اللہ کے۔ یہ شکایت بھی آئی ہے کہ توسیع صاحب پڑھتے پڑھتے پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ابھی تو پردہ ہے اور تمہارے ظرف کا یہ عالم ہے۔ یہ باب مسلم بن عقیل ہے نا، نجف شرم مولا امیر کے حرم اطہر جو باب مسلم بن عقیل، اس کے اندر کی طرف علامہ محمد حسین زاہد رضوان اللہ علیہ کی ایک ربائی لکھی ہوئی ہے کہ ایا علت الایجاد حار بکل فکر وفی مانا کنہ ذات کل تبس الامر قد قال قوم فیک والستر دونہ بانک رب کیف لو کشف الستر۔ شاہ نجف کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اے ایجاد کی علت، وجود کی نہیں، موجود کی نہیں، ایجاد کی علت ہے۔ حاور بکل فکر، فکریں عقلیں سوچیں پریشان ہیں، حیرت میں ہیں۔ وفی مونا ذات کل تبس الامر، اور تیری ذات کی حقیقت جاننے کی کوشش میں معاملہ اور الجھ گیا ہے۔ ہاں مولانا قابل غور ہے، فرماتے ہیں قد قال قوم فیک والستر دونہ بانک رب کیف لو کشف الستر۔ حالانکہ تیرے چہرہ فضائل پر، تیرے فضائل کے چہرے پہ پردہ تھا، پھر لوگوں نے تجھے رب کہا، پردہ ہٹ جاتا تو کیا ہوتا؟ ظرف پیدا کرو، اپنی مرضی والے موالی اور حقدار نہ بنو، مولا کی مرضی والے حقدار بنو۔ یہ کم ظرفی ہے، تھوڑے سے فضائل میری نظر میں، پھر تم میں اور مقصر میں فرق کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ علی کر نہیں سکتا، تو کہتا ہے چونکہ یہ کر سکتا ہے لہذا اللہ ہے۔ یہ نہیں، انکار بھی مت کرو، اللہ بھی مت سوچو۔ اور اگر کسی کا توقع ہے بے شک مجھ پہ جو فتویٰ لگا ہے، میں حسین کے ممبر پہ یہ عباس کا علم پکڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر یہی روش رہی نا تم لوگوں کی تو میں شاید لاہور پڑھنا ہی چھوڑ دوں، یہ علم کی قسم۔ ہاں میرا رزق نہ جب سے آتا ہے، مجھے اس چیز کی قدر کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے کون بلاتا ہے کون نہیں بلاتا، کون مجھے سنتا ہے کون نہیں سنتا۔ میں نے اپنے مولا کو منہ دکھانا ہے۔ یعنی علی بادشاہ پھر کل کو میرا گریبان پکڑ کے پوچھیں کہ نہ تو میرے فضائل پڑھتا نہ اور میرے حقدار مجھے اللہ کہتے، ہاں مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہو مولا کی بارگاہ میں؟ اگر تمہارے ظرفوں پہ بھروسہ ہوتا تو پتہ نہیں میں نے کیا کیا کہنا تھا۔ یہ تو ابھی پہلے زینے پہ تمہارے بند اور تسمے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہاں تو اگر تم بے شک مجھے مقصر کہو، کافر کہو، جو مرضی کہو، میں علی کو اللہ نہیں کہہ سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں چونکہ میں نے فرمان پڑھ رکھا ہے خود کہ جنبونا آلہۃ نعبد ثم قولوا فی فضلنا ما شئتم، اجتناب کرو، ہمیں اللہ نہ بناؤ پھر کہہ کے دکھاؤ ہم کیا ہیں۔ اب پچھلے مالے والا بولے بڑھنگے بات ہے، ساتھ میں باہر والا سمجھ آ رہی ہیں۔ ہاں جنبونا آلہۃ، اجتناب کرو ہمیں اللہ کہنے سے۔ ہاں اب کیا کیا جائے؟
جن کو ایک سطر عربی پڑھنا نہیں آتی، ان لوگوں کو تم نے علامہ فہامہ عالم ربانی بنا بنا کے اپنے عقائد کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے اور مذہب کا بھی. اور یہ تم لوگ، تم جیسے لوگ جو علی کو اللہ کہہ کر جل جلالہ کے میسج چلا چلا کے کلندر شہباز کلندر تک کو تو جل جلالہ لکھا جا رہا ہے، پھر اگر کلندر جل جلالہ ہے تو پھر علی کیا ہے؟ پھر جب بتا دو کہ علی کیا ہے پھر بتاؤ کہ جلی کیا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں مولا کی مرضی والے شیعہ بنو، اپنی مرضی والے نہیں. ہاں اس طرح نہیں، آخر مرنا بھی ہے. قبر میں شاہ نجف کی پیشی بھی لگے گی. وہ جیسے شک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا نا، خدا کہنے والے کو بھی معاف نہیں کرے گا. تجھے جتنا پیار علی سے ہے اس سے کروڑ گنا زیادہ علی کو اپنے اللہ سے ہے. علی میرے بھائی اللہ کی نفی برداشت نہیں کرتا. اب بتاؤ ہے دل تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے جو پیغام دینا تھا میں جاؤں. زہیر بھائی مصیبت ہے، کلمہ تک سیدھا آتا نہیں پڑھنا. علی کو سمجھ گئے ہیں. ہوش کرو، کوئی شعور کرو، کچھ عقل کے ناخن لو. ہاں اور یہ معبودیت الوہیت نہیں. آؤ حدیث قدسی ہے اور یہ میں برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی دکھا سکتا ہوں. اللہ صلاح عام دے رہا ہے، عبدی اطیعنی اجعل کا مثلی. اور میرے بندے میری اطاعت کر میری مرضی والی، تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ میری اطاعت کر میری مرضی والی، اجعل کا مثلی، تجھے اپنی مثل کر دوں گا. اور ملک آگے ہاشمی گلفام سے اللہ بتا بھی رہا ہے کیسے بناؤں گا اپنے جیسا. کہتے ہیں انا غنی لا افتقر اجعل کا غنی لا تفتقر. میں وہ بے نیاز ہوں جس سے کسی کی ضرورت نہیں، تجھے وہ بے نیاز بنا دوں گا، تجھے بھی کسی کی ضرورت نہیں. آگے کہتا ہے انا حی لا اموت اجعل کا حی لا تموت. میں وہ حی ہوں، وہ زندہ ہوں جسے موت نہیں آتی، تجھے وہ زندہ کر دوں گا، تجھے موت نہیں آئے گی. آگے 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 سار اٹھانا. اور آگے امجد کہتا ہے انا اقول لشیء کن فیکون اجعل کا تقول لشیء کن فیکون. میں وہ ہوں، کن کہتا ہوں، خدائی ہو جاتی ہے. تجھے بھی ایسا کر دوں گا، تو کن کہے گا کائنات ہو جائے. یہ مطلب ہے شہنشاہ کے کہنے کا کہ میں عابد ہوں، میں معبود ہوں. یعنی چونکہ میں عابد اس کی مرضی کا ہوں. بلے بڑے یہ جنگل میں کتاب ہو رہا ہے میرا، جو کہ اس کی مرضی کا عابد ہوں میں. ہاں یہ 14 ہے، آدم سے عیسیٰ تک بھی کسی حجت سے بھی ملک اللہ نے کہا کہ بس، اس گھر سے کہا بس. کیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. قلیل عبادت کیا کر جو بے دل کے دل کو سیراب کر دے.
سامنے بیٹھ تو گئے ہو, چہرے تو ٹھیک رکھو. سمجھے؟ چونکہ میں عابد اس کی مرضی کو ہوں. اور آؤ, میں نے مہدی شاہ جناب ختمی مرتبت کا بھی فرمان پڑھا, اور اس کے 5ویں بیٹے اور تمہارے امام ششم کا بھی پڑھا. مشہور زمانہ فرمان ہے سید بھائی, لنا ما اللہ حالات از نحن ہوا وہوا نحن وما کل ذالک نحن وہوا ہوا. ہمارے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں جب ہم وہ ہوتے ہیں. بلے پڑھ رہی ہے, طرح سے گزر رہی ہے. جب ہم وہ ہوتے ہیں, وہ ہم ہوتا ہے. وما ذالک نحن وہوا ہوا, اس کے باوجود ہم رہتے ہیں, وہ رہتا ہے. تو اب ہے نا نقوی صاحب کوئی لمحہ جب یہ وہ ہوتے ہیں, تو جب یہ وہ ہوتے ہیں تب معبود ہوتے ہیں. اچھا اب ظہیر بھائی ایسا ہے, مولا قمر دے دی, کبھی یہ 14 وہ یہاں عالم نہیں, علم کو چکر آیا. علماء پریشان نہیں, علم ششدر ہو جاتا ہے. بندہ تو چلو ترقی کرے اور وہ ہو جائے, وہ نیچے آ کے یہ کیوں ہو جائے. اچھا میں نے صحیح کہا تھا نا, تسمے کمزور ہیں. اچھا چلو میں چلو اپنی برادری کو انوالو کرتا ہوں. اب میں نے انگوٹھی اتاری, اس رومال میں لپیٹی. رومال انگوٹھی میں, انگوٹھی رومال میں. اور میں نے کہا ہاشمی یہ امانت سے سنبھال کے رکھو. اسے پتہ نہیں کہ اس میں انگوٹھی ہے, اسے نیلا رنگ پسند نہیں تھا, اس نے پھینک دیا, خالی رومال پھینکا. اب ذہن کی وہ کھڑکی کھول کے میں آ کے لفظ رکھ دوں, ورنہ میں نے بھیجنا ہے, وہ سول خود کرو گے. رومال تو نہیں گیا نا خالی امجد, انگوٹھی بھی ساتھ گئی, دونوں ایک ساتھ تھے نا, تو کوئی لمحہ تو ہوتا ہے. اب چونکہ بادشاہ نے یہ بتایا نہیں کہ کب ہم وہ ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے جب تو نماز پڑھ رہا ہو یہ وہ ہو.
نماز پڑھ رہے ہیں، یہ وہ ہوں یا وہ یہ ہو، بات تو ایک ہی ہے نا، اور تو اس وقت علی کو نماز سے باہر نکال دے، اکیلا علی نہیں جائے گا۔ سمجھ میں آگئی بات ہے؟ اور اب دیکھو آگے سرکار نے ظہیر بھائی کیا کہا، وَمَا ذَلِكَ نَحْنُ وَهُوَ، یعنی ہیں ایک دوسرے میں، اس کے باوجود ہم ہیں وہ ہے، یعنی معبود بھی ہیں ہم، اللہ بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بھائی؟ مالک کہے میں اللہ نہیں، اور نعوذ باللہ ہم ضد کریں کہ تو ہے، یعنی ہم علی کو یہ بتا رہے ہیں کہ تجھے پتا نہیں کہ تو کیا ہے، مجھے پتا ہے۔ یہ محبت ہے یا لعنت ہے؟ ہاں، جو اس کی کبریائی کی گہرائی سے نکلا، وہ کبریائی کی گہرائی سے نکل کر بھی کہہ رہا ہے میں عبد ہوں، میں عابد ہوں، اور عابد ہونے کی وجہ سے معبود ہوں۔ کیوں؟ چاہے آدم ہو یا عیسیٰ، غضن فرق 2 ٹکے کا بندہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، آدم ہو یا عیسیٰ، انہوں نے اس وقت عبادت کی ہے ہاشمی غلام حسینی ملک اللہ کی جب مصلی بھی تھا، فرش بھی تھا، کھڑے ہونے کی جگہ بھی تھی، سجدے کا مقام بھی تھا۔ محمد و آل محمد نے تب کی، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ لوح تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ اب نہ بتاؤ، پھر وہی بات ہے، میں بات کرتا ہوں یا علی خدا کی قسم، میں تو مصلی پہ سجدہ شکر میں بھی کہتا ہوں مالک تیرا احسان، یا علی تیرے لاکھ شکرانے، کہ انہیں تو میں نے ایک رتی بتایا اور پھر یہ تجھے اللہ کہتے ہیں، میں نے تجھے کہاں کہاں دیکھا پھر بھی تجھے اللہ نہیں سوچا۔ کیوں؟ مالک کا فرمان میرے یہاں نقش ہے کہ میں اللہ نہیں تو نہیں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے علی کو سچی زبان بنایا۔ تو سچی زبان والا کہہ رہا ہے، جی اس میں کھو جاتے ہیں۔ رسول کی حدیث ہے اور طرفین کی کتابوں میں، لا تسبوا علیا فانہ ممسوس فی ذات اللہ، علی کو برا بھلا نہ کہا کرو، تمہیں پتہ نہیں وہ اللہ کی ذات میں گھل مل گیا ہے۔ یہ نقوی صاحب مقام فنا ہے، یہ ہے فنا فی اللہ، یہ ہے بقا باللہ، اللہ میں فنا ہو جانا، اللہ کے ساتھ باقی رہنا۔ جی تو میرے بچے، یہ عقل اول کے مالک نہیں، عقل اول ان کے نور کی تجلی کی فرا ہے۔ اگر یہ عقل کے مالک ہوتے تو عقلوں میں آ نہ جاتے۔ یہ عقلوں سے مابرا لوگ ہیں، اس لیے نہ عقل میں آتے ہیں، نہ فہم میں، نہ شعور میں، نہ فراست میں، نہ ادراک میں۔
ہاں اس کی ذات میں فنا ہے یہ. اچھا ٹھہرو تھک گئے تو کافی ہے. جو نہیں بولے اس محلے والے یہ تو یقیناً تھک. اچھا ہاں تو پھر بولا کرو نا, میں شکی مزاج بناؤں. بات پھر وہی ہے, الناس اعداء ما جاہلوہ. لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن, اور جسے جانتے ہیں اسے مانتے ہیں. تو آؤ جسے تم جانتے ہو اسی پہ لاتے ہیں. میں اشارہ کرتا ہوں, مجھے بتانا, بلکہ میں آیت پڑھوں گا, ہاں تھوڑا پڑھا ہوا ہوں, بتانا کس موقع کی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. واہ واہ تو کی ہے, کس موقع پہ ہے, کون ہے یہ؟ علی زکاة دی کب؟ نماز. اچھا نماز کس کی؟ اللہ کی. یہ پھر ضمانت. جو روایت ہے, جو حقیقت ہے, الطرفین کی کتابوں کی ضمانت کے ساتھ ہے. نماز پڑھ رہا ہے علی, مسجد نبوی کے دروازے پہ سائل آیا, کوئی اللہ کے نام پہ دے. لفظ ہیں عزت حیدر کی قسم, چادر تطہیر کی قسم, لم یوت لہو احد, کسی نے بھی کچھ نہیں دیا. اس کسی میں علی بھی شامل ہے. پتہ نہیں ہاں تماشائی کتنے, خریدار کتنے. دوبارہ سوال کیا, لم یوت لہو احد, کسی ایک نے بھی کچھ نہیں دیا. اس کسی ایک میں علی بھی شامل ہے. کیونکہ غضنفر تو نماز نہیں پڑھ رہا تھا کہ سائل کی آواز سنے, نماز وہ پڑھ رہا تھا جو اس میں گھل مل گیا ہے. بیٹھے اور یہ چلے گئے, مجھے کچھ پتہ نہیں. باہر والے ملک اور ذرا باہر والوں کو جگانا. وہ پڑھ رہا ہے جو اس کی ذات میں فنا ہے. سنا ہی نہیں علی نے, سننے والوں نے دیا نہیں, دینے والے نے سنا نہیں. اب سار اٹھانا جو لفظ ہے, میں منبر سے کہہ رہا ہوں اور اتنے بڑے اجتماع میں کہہ رہا ہوں, اللہ کی عدالت تک ضامن. بخاری ہاؤس کے ممبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک ضامن. لفظ یہ ہیں, جب دوسری آواز پہ بھی کسی نے کچھ نہیں دیا, رفع راسہ نحو السماء, سائل نے آسمان کی طرف سر اٹھایا, اللہم شہد علی ہؤلاء القوم, اے اللہ گواہ رہنا تیرے گھر کے در سے خالی جا رہا ہوں. جب اللہ کو پکارا جو اس میں فنا تھا. سمجھ گئے ہو؟ ادھر دروازے والوں, ادھر دروازے والوں, باہر والوں, اندر والوں. جب اس نے کہا اللہم شہد, اے اللہ گواہ رہنا, تو اب جو اس میں فنا تھا اس نے تب سنا. اور پھر انگشتری والی انگلی بڑھائی, نا اب جاگنا. علی جلی میں فنا تھا,
آسان کروں، علی علی میں فنا تھا۔ پچھلے محلے والے جو آگے بیٹھے ہو، ہاں یہ تمہارے جو پیچھے بیٹھے ہیں نا، اس محلے کو ذرا جگاؤ ورنہ میں ادھر آنے لگا ہوں۔ ہاں جو آگے بیٹھے اور چہرے کھلے کھلے رکھو، باسی چہرے لے کے ذکر علی کے صاحبان کے نیچے آنا حرام ہے۔ میں نے کہا علی علی میں فنا تھا، فرشی علی عرشی علی میں فنا تھا، ظاہر علی غائب علی میں فنا تھا، بندہ علی اللہ علی میں فنا تھا۔ اچھا نہیں میں چاہتا ہوں کہ بچے بھی اپنی جھولی میں کچھ ڈال کے جائیں۔ اب ایسا ہے کہ میں بھی کمرے میں بیٹھا ہوں، میرے شاگرد بھی بیٹھے ہیں، امجد بھی میرے ساتھ ہے، ہاشمی بھی بیٹھا ہے، اور باہر ایک سوال ہی آتا ہے۔ اب چونکہ بڑا میں ہوں، کیا مجھ پہ فرض نہیں کہ میں دوں؟ یا چلو اگر میری جیب میں اس وقت کچھ نہیں، میں کہتا ہوں امجد اسے کچھ دے دو، یا اپنے شاگرد سے کہوں اسے کچھ، یہی بنتا ہے نا۔ اب دو علی جمع ہیں، پہلے یہ بتاؤ ان میں بڑا علی کون سا ہے؟ آپ نے داد دی، چھاتو اڑا دی، نوازش ممنون مہربانی مشکو، لیکن بتاؤ نا کون ہے ان دو میں بڑا؟ اللہ بڑا ہے، کریم بھی اسی کو بڑا ہونا چاہیے، اللہ جو ہے، تو پھر اللہ کا حق نہیں بنتا تھا کوئی سونے کا روڑا شوڑا اوپر سے پھینک دیتا؟ پتہ نہیں یار کیا بیٹھے ہیں میرے سامنے۔ اللہ نہیں دے سکتا تھا جو کون سے کونین بنا سکتا ہے؟ نہیں دیا، علی سے دلوایا۔ ہم جیسے بے علموں کو بتانے کے لیے دنیا والوں آواز جلی کو دی جاتی ہے، عطا علی سے ہوتی ہے۔ آواز جلی کو عطا علی کی، یا یوں سمجھو آواز عرشی علی کو۔ آج گلفام حسینی ہاشمی ملک میری سمجھ میں ظہیر بھائی سعید بھائی آیا امجد کے راز کیا تھا کہ فرشتے رہتے آسمانوں پہ ہیں، روٹیاں یہاں سے کیوں مانگتے ہیں؟
ارادے. ہاں یہ ارادہ دیکھو نا، کہہ کے ذہن بھائی میں پاگل ہو گیا اپنی قوم کو سمجھا کے. اوے اللہ کہہ کے علی کے فضائل کا مزہ خراب مت کرو. اگر ٹھہرو، ایمان سے کہو، جہاں جہاں مسلم ہیں، جس جگہ بھی دنیا میں اللہ کی صفتیں بیان نہیں ہوتی، اتنی واہ واہ ہوتی ہے، یا تم بھی کرتے ہو؟ میں ابھی توحید پہ پڑھنا شروع کروں، سانپ سونپ جائے گا سب کو. کیوں؟ بلکہ دل میں کہو یار اللہ منوا رہا ہے ہم سے، ہم کوئی کافر ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں. وہ تو مانی ہوئی چیز ہے. یہ واہ واہ کرنا دلیل ہی اسی بات کی ہے کہ ہے بندہ کام اللہ والے کرتا ہے. داد بنتی تبھی ہے. اور اللہ کے لیے لفظ فضائل، رات بھی میں نے تمہیں بتایا تھا وزید بھائی، اللہ کے لیے فضائل کا لفظ نہیں ہوتا. اب تمہارا رسول جو فرما رہا ہے، بھری بڑی کتابیں درفین کی، لو انا ما فی الارض من شجرۃ اقلاما والبحر مدادا والجن حسابا والانس قطابا ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب. روئے زمین کے درخت قلم ہو جائیں، سمندر سیاہی ہو جائے، جن حساب کرنے والے ہوں، روئے زمین کے انسان لکھنے والے ہوں، علی کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا. لفظ فضائل دلیل ہے کہ بندے کی بات ہو رہی ہے. اور نہیں، اگر تو ان خاصیات کی بنیاد پر اللہ کہنا ہے تو پھر کیا میکائیل رزق نہیں بانٹتا؟ کہو نا پھر میکائیل کو اللہ کہو، بولو، لکھو میکائیل جل جلالہ. ہاں میں دیکھوں تمہارے ایمان کی سجدہ یہاں سامسنگ دیا ہے. اسرافیل نظام حیات نہیں چلاتا، کہو اسے اللہ. جبرائیل نظام خلق نہیں چلاتا، عیسیٰ جیسے بیٹے دے رہا ہے، کہو اسے اللہ. اسرائیل موت نہیں دیتا، کہو اسے اللہ. چلو تم تھک گئے ہو تو پھر میں بھی جا رہا ہوں یار. جبرن سنانے کی تو مجھے عادت ہی نہیں ہے نا. یہی تو نقش ہے ساری زندگی کہ پڑھنا برائے پڑھنا مجھے نہ آ سکا. ہاں میرے تو اندر ہاتھ ڈالا جاتا ہے کہ کچھ نکال. دراصل حیرانی کا ایسا ہتھوڑا تھا. تو ان صفات کی بنا پر ہم نے ان 4 فرشتوں میں سے کسی کو اللہ کہا تو پھر علی کو کیوں کہتے ہو؟ اور ہو سکتا ہے عرش میں میرے جانے کے بعد کہے یار میکائیل بھی رزق بانٹے، علی بھی بانٹے، تو فرق کیا ہے؟ فرق تو خود میکائیل نے بتا دیا روٹیاں مانگ کر، کائنات کو کھلاتا ہوں یہاں سوال کرتا ہوں. تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اصل یہ ہے. نظام خلق جبریل چلاتا ہے، لیکن علی کے بچوں کی جھولے جھلا کے بتا دیا اصل یہ ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات جو نہیں؟ ہاں. اور باقی دیکھو، بھولنے کو تو نقوی صاحب فرشتے بھولے ہیں. فیوز اڑ گئے نہیں بھولے، کئی جگہ بھولے. اب سر چلو، یہ جو اللہ سے بحث کر رہے تھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اسے خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں خونریزیاں کرے گا، فساد کرے گا. بھولے تو بحث کر رہے ہیں نا، تو یہیں سے سوچ لینا انی جاعل فی الارض خلیفہ کا جواب ہے. یہ آدم زمین کا خلیفہ ہے، فرشتوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. علی عالمین کا خلیفہ ہے، تیری سمجھ میں آ جائے.
اچھا شب معراج ظہیر بھائی فرشتے بھولے ہیں ظہیر بھائی؟ چلو آؤ حوالہ بھی دے دیتا ہوں، ہاں دیا نہیں کرتا لیکن تمہاری تسلی کے لیے تفسیر فرات آج کل کے کسی عالم کی نہیں لکھی ہوئی، غیبت صغریٰ کے زمانے کا ہے، شیخ فرات بن ابراہیم کوفی، اس کی تفسیر 1150 سال قدیمی تفسیر تیرے مذہب میں، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب شب معراج رسول آسمانوں سے گزرے، جس آسمان سے بھی گزرتے تھے، جو ہی رسول کے چہرہ اقدس کی تجلی پڑتی تھی، خرت الملائکۃ ساجدین، فرشتے سجدے میں گر پڑتے اور کہتے سبوح قدوس ما اشبہ ھذا النور بنور ربنا، اس کی ذات تسبیح کے لائق ہے، یہ نور ہمارے رب کے نور سے کتنا ملتا ہے۔ میرے چلے گئے ہو، اور لفظ کیا ہے جب ما اشبہ، مولانا ما اشبہ، یہ نور شفیع اعظم ہے۔ ابھی نہیں سمجھے میرے سامعین، فرشتے شبیہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ شبیہ بھی کہہ رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، اور پھر ملک غلام حسینی میری ذرا پریشانی کہو نا میرے سامعین سے دور کریں۔ فرشتے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول کا نور ہمارے رب کے نور کی شبیہ اعظم ہے، کیا انہوں نے اللہ دیکھا ہوا تھا؟ ورنہ مہدی شاہ کہے کائنات کے علماء سے مجھے ڈھونڈ کے دیں کس کو دیکھا تھا جس سے یہ نور ملتا تھا۔ یقیناً کسی کو دیکھا تھا لیکن اللہ دکھتا نہیں، پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے کہ اس سے یہ ملتا تھا۔ اب دیکھو بھولے ہیں نا ہاں یہ جو 14 ہے نا، یہ جو محمد والے محمد کا گھرانہ ہے، یہ بہت کرشمے کی بریائی ہے، جس نے بھی ان کو دیکھا بھولا ضرور۔ اور جب تک انہوں نے خود نہ کہا، یہ طے ہے، اس میں کوئی بھائی میرا کمال نہیں سید زیدی کہ میں جو اللہ نہیں کہتا، اس لیے نہیں کہتا کہ مالکوں نے روکا جو ہے، بولا میں کوئی اتنا بڑا ترم خان نہیں تھا، یہ نہ روکتے تو سب سے پہلے تیرا میرا ابا آدم نصیری ہو چلا تھا۔ یہ تو انہوں نے تسبیح پڑھ کے بتا دیا، خود رسول کی حدیث ہے سبحان اللہ تعالی میں ہم نے آدم کی تعلیم کے لیے تسبیح پڑھی تاکہ یہ جان لے کہ یہ تو تسبیح کرنے والے ہیں، تسبیح والا کوئی اور ہے۔ اور ہاں، اور اس سے پہلے کہ واقعی میں سچ میں تمہارے فیوز اڑ جائیں، سمیٹوں اپنے بیان کو، تمہارے مولا صادق کا ایک فرمان ہے، چلو یہ حوالہ بھی لے ہی لو، جیسے امیر کائنات کا کلام کا مجموعہ ہے نہج البلاغہ، اس طرح اس شہنشاہ کے کلام پر بھی کتاب ہے، سارا کلام سرکار کا ہے، اس کا نام ہے مصباح الشریعہ۔
میں تو سمجھا تھا کہ 2-3 منٹ بعد فیوز اڑیں گے تمہارے، بھی اڑ گئے۔ میرا خیال ہے غلطی کی میں نے حوالہ دے کے۔ ہاں تو مصباح شریعہ مولا کی کتاب ہے، اس میں ایک فرمان ہے سرکار کا، یہ سنو۔ اور میں گیا، فرماتے ہیں، میرا دل اڑنے کو کر رہا ہے، فرماتے ہیں العبودیت جوہرۃ کنہ الربوبیہ فما خفیا فما فقد فی العبودیت وجد فی الربوبیت وما خفیا فی الربوبیت اصیب بہ العبودیت۔ فرماتے ہیں عبودیت، بندگی وہ جوہر ہے جس میں ربوبیت چھپی ہوئی ہے۔ پیچھے والے والوں، دروازے والوں سمجھ آئی بات؟ اس دروازے والوں، باہر والوں، العبودیت و جوہرۃ الکنہ، فرماتے عبدیت وہ جوہر ہے جس کی کنہ، جس کی انتہا ربوبیت ہے۔ یعنی تیرا مولا کہنا یہ چاہتا ہے جس کا دل ہے کہ میں رب بن جاؤں وہ عبد بن جائے۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں فرمایا فما فقد فی العبودیت وجد فی الربوبیت، فرماتے جو چیز عبدیت میں مفقود ہے، نہیں ہے، وہ ربوبیت میں ہے۔ وما خفی فی الربوبیت اصیب بہ العبودیہ، اور جو چیز ربوبیت میں چھپی ہے وہ عبدیت کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے۔ اب میرا ایک ملازم ہے، اب اسی ماتمے کی مثال لے لو، 25 سال سید بھائی آپ لوگ جانتے ہیں، اسے ہو گئے میرے پاس، میرے پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں، چابیاں اس کے پاس ہوتی ہیں، ہے سب میرا، دیا بھی میں نے، مجھے ضرورت ہے کوئی ماتمی جی قبلہ یار 5000 دینا، میرا دیا ہوا میں اپنے ملازم سے مانگ رہا ہوں، کیوں؟ اس نے ثابت کیا نمک حلال اپنے آپ کو، میں نے اختیار کی چابیاں دے دی، تو یہی کچھ عبدیت میں ہے۔ اب اللہ ہماری آواز ہے سر سے گزر رہی ہے، یعنی اس نے نوکری میں وہ بھرم قائم کیا کہ میرے اختیار کی چابیاں لے لی، اب مجھے ضرورت ہے میرا، مانگ اس سے رہا ہوں، کیا میری توہین ہو گئی؟ جب میں مانگ رہا ہوں وہ مالک ہو گیا، میں نوکر ہو گیا؟ نہیں، مالک میں رہا۔ میں یہی کچھ تو کہہ رہا ہوں، علی نے ایسی عبدیت کی کہ اس نے اپنی کبریائی کے کارخانے کی چابیاں چابیاں اس کی، اس نے بندگی کے سینے میں علی کو دی، غضنفر نے رزق مانگا، ہاشمی نے بیٹا مانگا، امجد نے گھر مانگا، مالک نے کہا علی سے اسے روٹی دینا، اسے گھر دینا، اسے بیٹا دینا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ ہاں، وہ عبدیت ہے علی کی جس نے اسے یہ کہنے پہ مجبور کیا، انا العابد انا المعبود، چونکہ حقیقی عابد میں ہوں اور اس میں فنا ہوتا ہوں۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے مجھے سینے سے لگایا اور یہاں مجھے چوما، اور وہ کس کو چومنا چاہتا تھا؟ مجھے نا، لیکن اوپر تو یہ ویسٹ کوٹ تھی، اس کے نیچے قمیص تھی، چومی یہ بھی گئی،
پردے میں مجھے چومنا مقصود ہے، ظاہر میں یہ بھی چومی گئی۔ یہی تو علی کہہ رہا ہے چونکہ میں اس میں فنا ہوں، تو جب اس کی عبادت کرتا ہے بس میں کہہ گیا اس حالت میں اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہوں، تو اس کی کر رہا ہوتا ہے اور میں اس میں ہوتا ہوں، معبود بھی ہو جاتا ہوں۔ اس کے باوجود چونکہ میں اس کا عابد ہوتا ہوں، میں رہتا ہوں، وہ رہتا ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا واقعہ ہے اللہ؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ ہاں زندگی تو پرسوں سے پھر 2 دن کے بعد 8 سے ملک کا خمسہ شروع۔ بس آپ کی سوچ سے بھی پہلے میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ میں 2 جملے یہ سوچ کر سن لینا کہ آخری پرسہ ہے اس کم سے باز، اور یقیناً علی کی بیٹی کی بھی ہر اللہ دار پہ نظر ہے اور یہ بھی توقع ہے، وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کون ہمیں کیسے روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس میں یاد دہانی کے لیے جملہ بولتا ہوں، جس کی آنکھ کا جو مقدر ہے وضو وہ کر لے گی۔ تیرے خون رونے والے امام نے پھپھیوں کو مدینے پہنچا تو دیا۔ اللہ اللہ اکبر۔ لیکن خود مدینے نہیں رہا، مدینے سے کافی باہر خیمہ لگا۔ جہاں تیرے امام نے خیمہ لگایا تھا، میں نے خود کار کے گاڑی کے میٹر پہ فاصلہ دیکھا ہے۔ اب تو وہ مدینہ شہر میں شامل ہو گئی یہ جگہ، وہ حرم رسول سے پورے 8 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، ناپا ہوا فاصلہ ہے۔ وہاں خیمہ لگایا، وہاں بیٹھ کے کبھی بابا کے زخموں کو روتا، کبھی اکبر کی برچھی کا نوحہ پڑھتا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا بس۔ اللہ اللہ اکبر۔ جو رونے کی نیت لے کے بیٹھا ہے، جناب باقر آتے، بابا مدینہ پہلے کون سا آباد ہے؟ رہی صحیح کسر آپ نے پوری کر دی، گھر چلیں۔ رو کے کہتے نہیں باقر بیٹا، میں مدینے آؤں گا، کہیں تیرے دادا کی خالی کرسی، کہیں عباس کی خالی مسند، کہیں اکبر کا خالی حجرہ، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ رونے والوں، جناب باقر نے شام والی مخدومہ کو آ کے بتایا، بی بی نے ساری یادگاریں سمیٹی، ایک حجرے میں رکھ کے تالا لگا دیا، جا اب بابا کو لے آ۔ اب جس کے سینے میں گوشت ہے، پتھر نہیں، اس کے لیے جملہ۔ اب جناب باقر آئے، بابا بابا جی میرے لال، تیری پھپھی نے ساری یادگاریں ہٹا دی، سمیٹ لی، اب تجھے کچھ نہیں یاد آئے گا، واپس چل۔ بیٹھ کے رو رہا تھا، کھڑے ہو کے سجاد نے ماتم کیا، کہا بیٹا میں چلتا تو ہوں، ایک وعدہ کرتا ہے؟ بابا کیا؟ میں اگر مدینے چلوں زینب میرے سامنے نہیں آئے گی؟ میں جب پھپھی کو دیکھوں گا مجھے بازار یاد آئے گا، شرابی کا دربار یاد۔ اللہ اکبر۔ ہو چکا تھا پرسا، میں اگر مدینے چلوں میرے پھوپھی سامنے نہیں آئے گی؟ جب میں دیکھوں گا مجھے بازار کی سنگ باری یاد آئے گی، مجھے
مجھے پھوپھی کے زخم یاد آئیں گے، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اب پتہ نہیں میرے سامنے کون کیا ہے۔ جناب باقر نے روکے گا، بابا میں بھی تو شام ساتھ تھا۔ بابا آپ کون سا خیریت سے واپس آئے ہو؟ بابا آپ کی پشت پہ ناخن جتنی جگہ خالی نہیں جہاں شمر نے کربلا کی تاریخ نہ لکھی ہو۔ لیکن بابا حیرانی ہے، روتے پھر بھی پھپھی کے زخموں پر ہو۔ نا اب اگر پتھر بھی ہے نا تیرے سینے میں، پتھر کا پکار۔ منہ پہ سجاد نے تماچے مارے، کہا بیٹا زخمی میں بھی بڑا ہوں، لیکن جب سے شام سے آئے ہیں میں پشت کے بل سو جاتا ہوں، میری پھپھی ایک رات نہیں سو۔ مجھے ایک فکرہ کہنے دو، ایک فکرہ، ورنہ میں چھوڑنے پہ مجبور ہو جاؤں گا۔ مولا تیرا پرسہ قبول کرے۔ جب یہ کہا نا ایک راہ، یعنی اب ذرا اندازہ کر سکتے ہو علی کی بیٹی کے زخموں کا۔ یہ پردہ دار بھی دیکھیں، عزادار بھی دیکھیں، یہ عباس کا علم ہے میرے ہاتھ میں۔ بی بی ام لقمان نے، جناب مسلم بن عقیل کی ہمشیرہ ہے بی بی ام لقمان، اس نے پوچھا تھا علی کی بیٹی سے کہ بی بی تیرے یہ داغ تو سمجھ میں آتے ہیں، تیرا یہ گلے کا نشان بھی سمجھ میں آتا ہے، بی بی تیرے رخسار زخمی کیوں ہے؟ جانے تو اگلا جملہ کیسے برداشت کرے گا؟ جب پوچھا نا تیرے رخسار زخمی کیوں ہیں، علی کی بیٹی جلال میں کھڑی ہوئی، کہا ام لقمان مجھے پہلے ایک سوال کا جواب دے۔ بی بی کیا؟ فرمایا ان رویت بالاحجار فبماذا تتقین وجہک، اگر تجھے کوئی پتھر مارے چہرہ کیسے بچاؤ گی؟ قالت بالیدین، ام لقمان نے کہا میں ہاتھ رکھ لوں گی۔ زینب نے کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔